اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر میرے امت کا کوئی شخص اگر اپنے دماغ میں کوئی ایسا برا خیال، غلط خیال، گندا خیال، گندے وسوسے، برے وسوسے اپنے دل و دماغ میں ایسے وسوسے لے کر آیا، جب تک اس وسوسے پہ عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کو پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن پہلی امتوں پر یہ نعمت نہیں تھی، پہلے اگلی امتوں کے اوپر یہ نعمت نہیں تھی، اگر اس نے غلطی کا ارادہ کر لیا اسے گناہ لکھا جاتا تھا۔ اگلی امتوں کے اندر حق اور باطل کے درمیان گڈمٹ کر دیا جاتا تھا، حق کو باطل کر کے ٹھہرا دیتے تھے، باطل کو حق کر کے ٹھہرا دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے اور حلال کو حرام کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کے پر ایک زبردست فضیلت اللہ نے ہمیں دی کہ ایک جماعت اور ایک ایسے لوگ ہوں گے، طائفہ جسے کہا جاتا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، دنیا کے کوئی بھی شخص آ کر حق کو مٹانے کی کوشش کرے گا، حق کو دبانے کی کوشش کرے گا، حق کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس امت کے اندر کچھ افراد ہوں گے جو سینہ تان کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ہم اسلام کی سچائی لوگوں کے درمیان بیان کرنا ہے۔ ہمیں ان اختلافات، دنیاوی اختلافات کو ہم چھوڑ دیں۔ ہم اگر اختلافات کے اندر مر مٹو گے، کل قیامت کے دن زبردست باس پرس ہوگی کہ میری دعوت تیری آنکھوں کے سامنے تھی، ایک غیر مسلم تیرے آنکھوں کے سامنے مجھے گالی دے رہا تھا، عیسائی مجھے گالی دے رہا تھا، یہودی مجھے گالی دے رہا تھا، میری دعوت کیوں نہیں پہنچایا؟ آپسی اختلافات میں تم مر مٹ رہے تھے، کیا جواب ہوگا؟ بولو۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حمد و ثنا، تکبیر و تہلیل، کبریائی، ذکر و اذکار، عبادتیں رب العالمین کے لیے خاص ہے جو دنیا کا پالنہار ہے، کائنات میں بسنے والی ساری مخلوق کا وہ رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ تمام تر عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے جو عبادتوں کا مستحق ہے۔ درود و سلامتی ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے کائنات کے اندر توحید کا بول بالا کیا اور دنیا والوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ معبود برحق صرف رب العالمین ہے، لا تعداد ولا محدود۔ درود و سلامتی ہو کہ جن کو کل قیامت کے دن رب العالمین حمد کا لواء عطا کرے گا، حوض کوثر کے ساقی رہیں گے، میدان حشر کے شافعی رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں رب العالمین امت محمدیہ کی خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اس کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام آئے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی بہت کوششیں کی۔ ان انبیاء کی قومیں تھیں، ان انبیاء کی امتیں تھیں۔ ہر ایک نبی ان کی امت کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے چلے گئے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے، اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت محمدیہ یہ آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت اسلامیہ، آپ کو جو دین دیا گیا دین اسلام، یہ آخری دین، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی شریعت نہ کوئی دین اسلام آنے والا ہے۔ اس اعتبار سے اس کائنات کی آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر آنے والی امتوں میں سب سے آخری امت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اس امت کو ایسے فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت اور ان کی فضیلت کہ کائنات کے اندر جتنی امتیں آئی ہیں، ساری امتوں کے اندر وہ فضیلتیں، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ حیثیتیں نہیں ملی ان امتوں کو جو فضیلتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے دنیا کی آخری امت ہے، لیکن کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے اعتبار سے، جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے ہماری امت محمدیہ سب سے پہلے رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ اس کائنات کے اندر ہمیں آخر میں آئے ہیں ہم، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے آگے رہنے والوں میں میری امت محمدیہ سب سے آگے رہے گی۔ یہ ایک سب سے بڑی خصوصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں بتائی ہیں کہ دنیا میں ہمیں آنے کے اعتبار سے آخر میں آئے، لیکن کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے اعتبار سے، جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ السابقون یوم القیامہ سب سے پہلے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھے گا، اور اس کے بعد دوسری امتیں آئیں گی۔ جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے امت محمدیہ جنت کے اندر جائے گی، اس کے بعد دوسری امتیں وہاں جنت کے اندر داخل ہوں گی حساب و کتاب کے بعد۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت۔ آئیے دوسری خصوصیت اس کے اندر بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان کی امتیں، ان کو جو عمریں دی گئی، ان کی زندگی کے جو سال انہیں دیے گئے، کئی سو سال تک زندگی گزارے ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال کی عمریں اس دنیا کے اندر ایسی امتیں ہیں جن امتوں کے افراد کی عمریں ہزاروں سال کی ہیں، اور امت محمدیہ کو جو عمریں ملی ہیں صرف 60 اور 70 سال کے درمیان کی عمریں امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قیامت کے اواخر میں یہ امت آئی ہے، اور ایسے دور میں جو دور فتنوں کا دور ہے، جو دور مصیبتوں اور آفتوں کا دور ہے، ایسے دور میں اور ایسے فتنوں کے دور میں ان کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل عمریں، بہت کم عمریں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہیں۔ جن ایام میں آئیں ان ایام کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب تمہارے سال مہینوں کے برابر گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر گزر جائیں گے، ہفتے دن کے برابر گزر جائیں گے، اور دن تمہارے لمحات اور گھنٹوں کے برابر گزرتے چلے جائیں گے۔ ایسے اوقات میں اور ایسے ایام میں اور ایسے
زمانے میں امت محمدیہ کا وجود اس دنیا کے اندر ہوا، جن کی عمریں بھی 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور آپ سے پہلے جو عمریں تھیں ہزاروں سال، کئی امتیں، یعنی کہ ایک امت کے فرد کی عمر 1000 سال، 1500 سال، 500 سال، 300 سال اور 700 سال، ایسے ہزاروں کے سالوں کی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہوئے امتیں بھی ہمیں ان کی سیرتوں کے اندر ملتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70 وقلیلا ما یتجاوزون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان، یہی میری آخری عمر ہے، میری امت کے افراد کی عمریں۔ قلیلا ما یتجاوز، بہت کم، تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے پار کر جائیں گے، جو 80، 90، 100 تک جائیں گے، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن اکثریت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے میری امت کے عمریں 60 اور 70 کے درمیان اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا اور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امتیں، کسی ایک شخص کی عمر اگر 1000 سال ہے اور امت محمدیہ کے امتی کی عمر اگر 60 سال ہے، تو نیکی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 1000 سال کہاں ہے، 60 سال کہاں ہیں، 1000 سال کی نیکیاں کہاں ہیں اور 60 سال کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو لیکن اللہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے کی، اعمار کے اعتبار سے، عمروں کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ٹھہرایا، امت محمدیہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر کہ میری امت کم عمریں ہیں، لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے اگلی امتوں سے، ان کی نیکیوں سے آگے بڑھ کر میری امت اس کے اندر نکل جائے گی۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان جو ہمیں عطا کیا ہے، ماہ رمضان جو عطا کیا ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رات رکھی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر والی رات کہتے ہیں، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ اس رات میں، صرف ایک رات میں، آخری عشرے کے ایسی رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے اللہ نے تعبیر کی ہے۔ ایک رات کی عبادت ایک طرف، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف۔ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر کوئی جاگ کر عبادت کر لیا تو اس ایک رات کی عبادتیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی تلاوت قرآن 1000 مہینوں کی تلاوت قرآن سے زیادہ بہتر ہے۔ اس ایک رات کی دعائیں 1000 مہینوں کی دعاؤں سے زیادہ بہتر یہ ایک رات کی عبادت، اور اس رات کے ذکر و اذکار آپ کے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اس رات کی ذکر و اذکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رات رکھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر سال جس کی زندگی کے اندر، جو اگر 14 اور 15 سال کی عمر سے یا 20 سال کی عمر سے ہی لے لیجئے، اور اگر وہ نماز کا پابند ہو گیا، ماہ رمضان کے روزوں کا پابند ہو گیا، ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اگر 20 سال سے ہی اگر ہم اندازہ لگا لیں، 20 سال سے اس کی عمر اگر 50 سال پہ چلی گئی تو 30 سال تک اگر اس نے 30 ماہ رمضان کو پا لیا اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کی وہ رات لیلۃ القدر اگر پا لیا ہے تو 30 لیلۃ القدر والی راتوں کو 80 پر 4 سال سے آپ ضرب لگائیے، کتنے دور چلے جائیں گے، اب کتنا آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ اللہ کی زبردست خصوصیت و نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر یہ چیز اللہ نے رکھی ہے۔
اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. صرف ایک رات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف ایک رات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر میرے امت کا کوئی شخص اگر اپنے دماغ میں کوئی ایسا برا خیال، غلط خیال، گندا خیال، گندے وسوسے، برے وسوسے اپنے دل و دماغ میں ایسے وسوسے لے کر آیا، جب تک اس وسوسے پہ عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کو پر گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن پہلی امتوں پر یہ نعمت نہیں تھی، پہلے اگلی امتوں کے اوپر یہ نعمت نہیں تھی. اگر اس نے غلطی کا ارادہ کر لیا اسے گناہ لکھا جاتا تھا. لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک اس وسوسے پر، اس غلط خیال پر عمل نہ کر لے اس وقت تک اسے گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر وسوسہ اور غلط خیال کر لیا، عمل سے واپس آ گیا، اس کے اوپر نیکی لکھی جائے گی، اس کے لیے اس کے اوپر نیکی لکھی جائے گی. کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں عطا کی ہے، کتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بتائی ہیں کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے. مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ کے دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹے چھوٹے کلمات ایسے رکھے ہیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے، جن کے ادا کرنے کی وجہ سے، جس کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے اجروں کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اور اجر و ثواب عطا کرے گا. یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت اللہ نے عطا کی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کو لے لیجئے آپ، قرآن مجید کو آپ لے لیجئے. قرآن مجید کا ایک حرف اگر آپ نے پڑھ لیا اس پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. 10 نیکیاں. اگر آپ نے الف کہا، الف لام میم، 3 حرفوں کا لفظ الف لام میم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے اس کو واضح طریقے سے اللہ کے نبی نے بتایا کہ الف لام میم یہ 3 ملا کر ایک لفظ اور ایک ورڈ نہیں ہے. الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. لام، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کھولا اور الف لام میم سے آپ نے تلاوت شروع کی، الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، پھر اس کے بعد جتنے حروف آتے رہیں گے ہر پر اللہ 10 نیکیاں آپ کو دیتا جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے اجر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. قرآن مجید کی وہ فضیلت، قرآن مجید کی وہ نعمت، قرآن مجید کی اس کا مقام، اس کا مرتبہ. اور نور علی نور، کیا بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر آدمی قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کی زبان میں اگر لکناہٹ اگر آ جاتی ہے تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا. ایک وہ آدمی جو قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہر پر 10 نیکی اسے ملے گی. ایک وہ آدمی جو قرآن سیکھ رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، اور اس کی زبان پہ حروف ادا کرنے کے اعتبار سے زبان پر اس کو لکناہٹ آ رہی ہے، پھر بھی اپنی تکلیف کو اور اپنی اس مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے قرآن سیکھ رہا ہے، ہر پر 20 نیکیاں ملیں گی، دگنا اجر ملے گا. الف پر 20 نیکیاں، لام پر 20 نیکیاں، میم پر 20 نیکیاں. اس کے بعد جب آپ جتنا پڑھتے جائیں گے ہر پر آپ کو 20 نیکی، دگنا اجر ملے گا. یہ اجر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت محمدیہ کو دیا ہے. ذرا سمجھیں دین اسلام کو. دین اسلام کے اندر نیکی کے دروازوں کو آپ ڈھونڈیں، اسے حاصل کریں. یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی. ایک ایک نیکی کے لیے آدمی جب ترستا رہے گا، تڑپتا رہے گا کل قیامت کے دن، یہی نیکیاں جسے ہم قرآن کو جسے ہم پس پشت ڈال دیا ہے، بند کر کے رکھ دیے ہیں، یہی قرآن کی نیکیاں اور یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ کر ہمارے حق میں سفارش کرے گا. پورا قرآن. اور بعض جگہ اللہ کے نبی نے کہا 2 سورتیں آ کر تمہارے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. قرآن سفارش کرے گا پڑھنے والے کے حق میں. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے ہماری امت کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زبردست نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. آئیے تیسری خصوصیت اس کے اندر کیا بتائی جا رہی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر حق کبھی مٹ نہیں سکتا. امت محمدیہ کے اندر کبھی حق باقی رہے گا.
حق کبھی مٹ نہیں سکتا، اور یہ حق کو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی حق کو مٹا نہیں سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ پچھلی امتوں کے اندر حق اور باطل کے درمیان گڈمٹ کر دیا جاتا تھا، عوام نہیں، پچھلی امتوں کے اندر حق اور باطل کے درمیان گڈمٹ کر دیا جاتا تھا، حق کو باطل کر کے ٹھہرا دیتے تھے، باطل کو حق کر کے ٹھہرا دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے اور حلال کو حرام کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کے پر ایک زبردست فضیلت اللہ نے ہمیں دی کہ ایک جماعت اور ایک ایسے لوگ ہوں گے، طائفہ جسے کہا جاتا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، دنیا کے کوئی بھی شخص آ کر حق کو مٹانے کی کوشش کرے گا، حق دبانے کی کوشش کرے گا، حق کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس امت کے اندر کچھ افراد ہوں گے جو سینہ تان کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایسے کہہ کر حق کی تلقین کرنے والے، حق کو ایک دو ٹوک انداز میں بیان کرنے والے، سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو کر حق کا مقابلہ کرنے والے ایک جماعت ہمیشہ اس امت کے اندر رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی الضلالہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی ضلالت پر، گمراہی پر اللہ تعالی جمع نہیں کرے گا، کہ جس میں حق و باطل گڑبڑ ہو جائے، جہاں سنتیں مٹ جائیں اور بدعتیں جنم لیں، جہاں سنتیں مٹ جائیں اور رسم و رواج آ کر جنم لے لے، یہ چیز میری امت کے اندر نہیں رہے گی۔ ہاں بدعتیں آئیں گی، رسم و رواج آئیں گے، اختلافات آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والی ایک جماعت، جو حق کو بتانے والی جماعت بھی میری امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو رکھا ہے۔ حق کو پہچان دے گی، بدعت کو بتائی یہ بدعت ہے، یہ رسم و رواج ہے، یہ غلط ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، ایسا کھول کر بتانے والی ایک جماعت ہمارے امت محمدیہ کے اندر رہے گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ہدایت اور وہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر اس جماعت کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ کب تک؟ قیامت تک امت کے اندر ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق کو مٹنے نہیں دے گی اور حق کی آواز کو دبنے نہیں دے گی اور حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے گی۔ ان پر آنے والی مصیبتیں آئیں گی، لیکن مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے اور ہر فتنے کو جھیلتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھاتی رہے گی اور دنیا والوں کے سامنے اس بات کو واضح کرے گی کہ یہ دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے اور یہ حق ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں بیان کرنے والی ایک جماعت بھی ہوگی۔ یہ ہماری امت کی ایک سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ آئیے پھر اس کے بعد کیا خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر ہر 100 سال، ایک صدی کے بعد ایک مجدد کو اللہ پیدا کرے گا، جو جہاں دین کی حقانیت کو لوگ چھپا دیں گے، جہاں دین کی حقانیت کو لوگ مٹا دیں گے، جہاں بدعتیں جنم لے گی، کفر اور شرک جنم لے گا، اسلام کی تعلیمات ملیا میٹ ہو جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے بعد، یعنی ایک صدی کے بعد اس امت کے اندر ایک مجدد کو اللہ پیدا کرے گا، جس کے ہاتھوں پر توحید کی آواز کو بلند کرے گا، جس کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کے کلمات لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ وہ تاثیر، وہ طاقت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ درمیان میں جا کر بدعتوں کو وہ دور کریں گے اور سنتوں کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں گے۔ ایسے مجددوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه یجدد دینها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک صدی کے بعد ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اندر سے اللہ تعالی نکالے گا۔ کیا کرے گا؟ من یجدد دینہا، جو اپنے دین کی تجدید کرے گا،
تاریخ اسلام کے اندر ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، تاریخ اسلام کے اندر وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ خلفائے راشدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً 100 سال مکمل ہونے جب جا رہے ہیں تو خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بن کر آئے۔ اس وقت جب حالات کا جائزہ جب لیا گیا تو جہاں جہاں کفر اور شرک و بدعت پورا بنپ چکا تھا، عمر بن عبدالعزیز آئے اور اپنی صلاحیت اور اپنے علم اور اپنی بادشاہت اور اپنی امیری کے تحت انہوں نے جہاں بدعت تھی وہاں انہوں نے سنت کو ایجاد کیا، جہاں کفر و شرک کے دروازے کھلے ہوئے تھے انہوں نے شرک و کفر کے دروازوں کو انہوں نے بند کیا۔ اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنی ریاست کے ذریعے سے عمر بن عبدالعزیز نے پورے دین کو ایک تجدید کر کے دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ اصل دین یہ ہے اور اصل حق یہ ہے، قرآن کی تعلیمات یہ ہیں، حدیث کی تعلیمات یہ ہیں، پورے دنیا کے سامنے واضح کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر اس کے بعد اب اور آگے آئیے، اس کے زمانے میں جب دیکھا جاتا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں امام ابن تیمیہ ایک متبع سنت بن کر سینہ تان کر اہل بدعت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ بدعت کی ضلالت و گمراہی، یہ شرک کی دلدل اور یہ کفر کا سیلاب ہے جس کے اندر تم بہتے چلے جا رہے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے توحید کا بول بالا کیا، توحید کے چٹانوں کو انہوں نے وگاڑ کر دکھایا، سنت کے ستونوں کو لوگوں کے سامنے لا کر انہوں نے بتایا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نفاق اور یہ کفر ہے کہہ کر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے بے باک اور دو ٹوک انداز میں اس دین کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیسی کیسی ان کے اوپر مصیبتیں، کیسے کیسے ان کے اوپر آفتیں آئیں، لیکن یہ ربانی علماء تھے، یہ ربانی علماء تھے، حق اور ناحق کو سمجھتے تھے یہ لوگ، اور صداقت اور قذابت کو سمجھتے تھے یہ لوگ دنیا کے سامنے دین کی سمجھداری ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، ربانی علماء تھے، لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرتے ہوئے کبھی انہوں نے نہ اپنا نہ دنیا کی کوئی پرواہ کی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تھوڑا آگے آئیے، اس کے اندر ہمیں جب دیکھتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر نجد کے اندر سے ایک آواز اٹھی، دیکھا کہ سعودی عربیہ کے پورے سرزمین سعودی عربیہ کے اندر کیسا شرک پھیلا ہوا تھا، وہاں درختوں سے منت و سماجت کی جاتی تھی، درختوں سے بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے سعودیہ کے سرزمین کے اندر۔ جب محمد بن عبد الوہاب جب نکلے نجد سے، یہ بندہ یہ نکلا توحید کی آواز اور توحید کی یلغار لے کر نکلا، محمد بن عبد الوہاب لوگوں کے سامنے آ کر انہوں نے وہاں محمد سے مل کر، وہاں کا جب سعودیہ کا جو بادشاہ تھا اس سے مل کر ایک ہی بات انہوں نے کی، محمد بن عبد الوہاب نے ملک سعود سے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس فوجی طاقت ہے، میرے پاس علم کی طاقت ہے، میرے پاس علم کی طاقت ہے، تمہارے پاس ہتھیار کی طاقت ہے، ہم دونوں مل کر سعودیہ، اس سرزمین عرب جہاں انبیاء اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید جہاں بلند ہوئی تھی، اس سرزمین کے اوپر شرک اور کفر پنپ رہا ہے، میں اپنے علم کے ہتھیار کے ذریعے سے اور تم اپنی فوج کے ہتھیار کے ذریعے سے، ہم دونوں مل کر پورے سعودیہ سے ہم اس چیز کو ملیمیٹ کریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب نے توحید کی آواز لگا کر انہوں نے وہاں سے جب یلغار شروع کی، ایسے ان کے اوپر حملے کیے، جان کا خطرہ تھا، انہوں نے اپنے اوپر لوگوں کے مارے کھائیں اور لوگوں نے در بدر کر کے ان کو وہاں سے، ان کی بستی سے ان کو نکال دیا گیا، ان کے گھر سے ان کو نکال دیا گیا، پیدل چلتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر انہوں نے شرک کو شرک کہہ کر بتا کر کہا کہ تم اس شرک کے دلدل میں اگر پھنسو گے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے انہوں نے واضح کیا کر، اور ایسے جگہوں پر جا گئے جہاں جانا ناممکن ہے، اور ایسے مزاروں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال کر توڑ پھینکا جہاں اہل بدعت اور اہل کفر، اہل شرک، انہوں نے مطالبہ کیا محمد بن عبد الوہاب سے، اور اگر آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، تو یہ درخت نکال کر ہمیں بتائیے، جس درخت کے اوپر ہماری امیدیں، ہمارے بھروسے، ہمارا اعتماد اور ہمارا ایمان جس درخت کے اوپر ہے، اگر کوئی اس کی ایک ڈالی بھی اگر کٹ کرے گا، اس کا پتا
بھی اگر کوئی نکالے گا تو آسمان سے بجلی پڑ کر اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اتنے عقیدہ رکھے ہوئے تھے۔ اس درخت کے اوپر عورتیں، حاملہ عورتیں آ کر اس درخت سے اپنا پیٹ رگڑ کر اس درخت سے منت و سماجت کرتی تھی کہ مجھے نورینہ اولاد چاہیے، مجھے یہ اولاد چاہیے۔ ایسے ایسے منت و سماجت اور نظر و نیاز، وہ قربانیاں اس درخت سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس گاؤں کے سامنے جب توحید کی آواز لے کر محمد بن عبد الوہاب آ گئے اور گاؤں والوں نے یہ مطالبہ کیا کہ تمہاری آواز میں اگر اتنی طاقت ہے، تمہاری توحید کی آواز میں اگر اتنی طاقت ہے، یہ درخت نکال کر ہمیں بتائیے، اگر آپ صحیح سالم بچ کر یہاں سے چلے گئے ہم سمجھیں گے کہ تمہاری دعوت میں صداقت اور سچائی ہے، اور اگر آفت آ گئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ کہا کہ مان لیا، محمد بن عبد الوہاب نے مان لیے۔ کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ پر یقین ہے کہ یہ درخت صرف اور صرف لوگوں کو سایہ دینے کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیا کلہاڑی، درخت کو ختم کرنے کے لیے، مار کر نکالنے کے لیے ہاتھ میں کلہاڑی لی۔ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، محمد کیا کرنے جا رہا ہے، یہ ابھی آفت آئے گی، ابھی آسمان سے اس کو پر کوئی عذاب آ جائے، جل کر ختم ہو جائے گا یہ محمد۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب کا دل مطمئن تھا، محمد بن عبد الوہاب کا دل مطمئن تھا، توحید کا متوالا تھا محمد بن عبد الوہاب، اور توحید کے ایک سپاہی بن کر اس ایریے کے اندر جا کر انہوں نے وہ دعوت لوگوں کے سامنے جا کر پیش کی۔ کلہاڑی لی اور درخت کے اوپر ایک مار ڈالتے ہی لوگ ڈر گئے، سہم گئے، کہاں سے عذاب آ جائے گا، کس طرف سے عذاب آئے گا، زمین پھٹ نہ جائے اور آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا اس کے اوپر گر نہ جائے۔ ایک مار، دو مار، تین مار کر درخت کو وہاں سے نکال کر ختم کر دیا، اور کہا کہ کون سا عذاب آیا ہم پر، کون سی آفت آئی ہم پر، کوئی آفت وافت نہیں ہے۔ ایسا ایک مجدد اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر ایک مجدد کو لے کر آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا لوگوں کے درمیان۔ سمجھ آ رہی بات؟ آئیے پھر اس کے بعد اور ایک خصوصیت کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، میری امت بہت خیر والی امت ہے، میری امت بہت خیر والی امت ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میری امت کے اکثر لوگوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب یوم القیامہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ میری امت جس پر اللہ نے رحم کیا ہے، جس پر اللہ کی نعمت ہے، رحم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیس علیہا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی عذاب نہیں رہے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ امت محمدیہ کو کوئی عذاب نہیں، ہاں دیگر حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ امت محمدیہ کے گنہگاروں کو عذاب دے کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی مہربانی اور اپنی عنایت کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیس علیہ عذاب، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں رہے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ یہ ایک زبردست نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اور ایک نعمت، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، دشمن اگر اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے، ناممکن ہے کہ مٹائے، نہیں مٹا سکتا۔ پوری دنیا کے دشمن مل جائیں، پوری دنیا کے دشمن، پوری کائنات کے دشمن مل کر اگر اس امت محمدیہ کو اس روئے زمین سے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، ختم کر دے، ناممکن ہے، ناممکن، ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس امت کے افراد پر آزمائشیں آئیں گی، فتنوں سے دوچار ہو جائے گی امت، آزمائشوں میں رگڑی جائے گی، مصیبتوں میں جھل جائے گی، جھلس جائے گی، لیکن دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کسی کو بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ امت محمدیہ کو صفحہ ہستی سے نکالے، نہیں ہے۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، سألت لربی ثلاثہ، پیارے نبی نے کہا میں نے میرے رب سے 3 چیزوں کو مانگا، میں نے 3 چیزوں کو میں نے اللہ سے مانگا،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو قبول لی، دو چیزوں کی منظوری دے دی، ایک چیز کو قبول نہیں کیا، ایک چیز کی منظوری نہیں دی۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کو قحط سالی اور پانی سیلاب کے اندر ڈبو کر پوری امت کو تباہ و برباد مت کر، کہ قحط کے اندر میری امت ملوث ہو جائے اور پوری امت قحط کے اندر تباہ و برباد ہو جائے، یا پانی کے عذاب کے اندر میری امت کو برباد کر دے۔ اللہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ منظور ہے، ہم تمہاری امت کو قحط سالی اور پانی کے اندر ختم نہیں کریں گے، منظور ہے۔ دوسری دعا اللہ کے نبی نے کی، کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری امت پر ایسے دشمن کو مسلط نہ کر کہ جس کے ہاتھوں سے ساری امت میری تباہ و برباد ہو جائے۔ میری امت پر ایسے دشمن کو مسلط نہ کر کہ جس سے پوری امت کا صفایا اس دنیا سے مٹ جائے۔ کہا کہ اللہ نے کہا کہ منظور ہے، ہم تمہاری امت پر ایسے دشمن کو نہیں لائیں گے جس کے ہاتھوں سے پورے امت محمدیہ اس روئے زمین سے ختم ہو جائے، منظور ہے، ہم آپ کو کوئی دشمن ایسا ہم عطا نہیں کریں گے۔ تیسری دعا آپ نے کی، کہا کہ اللہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ مانگ ہم منظور نہیں کریں گے۔ تمہاری امت کے اندر اختلافات ہوں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، لیکن صحیح آدمی وہ نکلے گا جو قرآن و حدیث کی طرف اپنے جھگڑے کو رجوع کرے گا، یہ صحیح مومن ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بہتر مومن وہ ہے کہ اپنے لڑائی جھگڑے کو قرآن و حدیث کی طرف رکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے، یہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے اندر مجھے بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا دشمن کہ پورا دشمن مل کر صفائے ہستی سے مٹا دے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی دعا قبول نہیں کی ہے۔ تو حاضرین، یہ دنیاوی خصوصیات ہیں اور اخروی خصوصیات بہت ہیں۔ اخروی خصوصیات میں ہماری امت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کو 4 حصوں میں اللہ تعالیٰ بانٹے گا۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت کو 4 حصوں میں، اس میں سے ایک حصہ امت محمدیہ کے لیے، باقی جتنے انبیاء کی امتیں آئی ہیں وہ امتیں جنت میں اگر چلی جائیں، پوری امتوں کو یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، امت محمدیہ کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ صحابہ خوش ہو گئے، کہا کہ امت محمدیہ کے لیے سپریٹ ایک حصہ رکھ گیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اللہ تعالیٰ جنت کو 3 حصوں میں کرے گا، 3 میں سے ایک حصہ امت محمدیہ کے لیے، باقی 2 حصے پوری امتوں کے لیے۔ صحابہ خوش ہو گئے، کہا کہ چلو اب اور بڑھ کر ہمیں ملا ہے۔ پیارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ جنت کے 2 حصے، صرف 2 حصے، 2 حصے کرے گا، ایک حصہ امت محمدیہ کا اور ایک حصہ پوری امتوں کے لیے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ اکبر، نحمد اللہ و نشکر، اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ خصوصیت امت محمدیہ کی، آدھی جنت امت محمدیہ اور آدھی جنت پورے دیگر امتیوں کے لیے۔ یہ خصوصیت کس کو ملے گی؟ بولو، یہ خصوصیت۔ اور جنت میں 120 صفیں، جنت کی جو صفیں ہیں، 120 صفیں جنتیوں کی، 120 صفوں سے جنت بھری رہے گی۔ جانتے ہو اس میں سے ہماری صفیں کتنی ہوں گی؟ امت محمدیہ کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، 40 صفیں دیگر امتیوں کے ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی۔ یہ ہمارا درجہ، یہ مقام و مرتبہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آئیے آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ یہ امت محمدیہ کل قیامت کے دن امت محمدیہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ کس کے؟ انبیاء کے حق میں۔ امت محمدیہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح، کیا تم نے ہماری دعوت تمہارے قوم کے سامنے پیش کر دی؟ نوح کہیں گے کہ میں نے پیش کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ قوم نوح سے سوال کرے گا کیا نوح نے میری دعوت کو تمہارے پاس پہنچایا؟ نوح کی قوم انکار کر دے گی، کہا کہ نہیں، ہمارے پاس نوح کوئی دعوت نہیں پہنچایا۔
انکار کر دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح یہ قوم تیری جھٹلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میری دعوت تم نے نہیں پہنچایا ہے، اب تمہاری صفائی کے لیے، تمہارے حق میں گواہی کے لیے، اور تمہارے شاہد کون ہے؟ کون گواہی دیں گے؟ اب تمہاری صفائی کس کے ذریعے سے پیش کرو گے؟ تو نوح علیہ السلام امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے، یہ امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے، کیا نوح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امت محمدیہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ یہ تیرا بندہ نوح تیری دعوت، تیری توحید اور تیری وحدانیت کو اس کے قوم کے سامنے جا کر پیش کیا، یہ قوم جھوٹی ہے اور یہ نوح سچا ہے۔ سوال ہوگا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نوح کے زمانے میں آپ تو نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، کیسے معلوم ہے؟ تو ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے محمد پر جو قرآن نازل کیا، قرآن کے اندر ساری سچائی نوح کی بیان کی گئی ہے، ہم نے اس کو پڑھا تو تیرے سامنے گواہی دے رہے ہیں، قرآن میں ہم نے پڑھا تو تیرے سامنے گواہی دے رہے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم شہداء علی الارض، تم زمینی گواہی ہو انبیاء کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے امت سے کہا کہ انتم شہداء، تم گواہ ہو، تم گواہ ان انبیاء کے بارے میں آ کر کل قیامت کے دن گواہ بن کر آؤ گے۔ اتنی بڑی فضیلتیں، اتنی بڑی نعمتیں اور اتنے بڑی مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم کیسے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ دین اسلام کی خوبیاں اور دین اسلام کی سچائیوں کو ہم لوگوں کے درمیان کیسے ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اپنی حقیقت کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے اور اپنی پوزیشن کو سمجھیے، اختلافات اور تفرقہ بازی سب چھوڑیے، آپ کی نظر صرف ایک ہو، غیر مسلموں کے اندر ہمارے اسلام کی دعوت جائے اور اسلام کی اچھائیاں جائے۔ ہم جیسے جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائی جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارا ٹارگٹ کہ ہم اسلام کی سچائی لوگوں کے درمیان بیان کرنا ہے۔ ہمیں ان اختلافات، دنیاوی اختلافات کو ہم چھوڑ دیں۔ ہم اگر اختلافات کے اندر مر مٹو گے، کل قیامت کے دن زبردست باس پرس ہوگی کہ میری دعوت تیری آنکھوں کے سامنے تھی، ایک غیر مسلم تیرے آنکھوں کے سامنے مجھے گالی دے رہا تھا، عیسائی مجھے گالی دے رہا تھا، یہودی مجھے گالی دے رہا تھا، میری دعوت کیوں نہیں پہنچایا؟ آپسی اختلافات میں تم مر مٹ رہے تھے۔ کیا جواب ہوگا؟ بولو، کیا جواب ہوگا ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارا۔ نہ دل کو مخلص بنائیے، دل کو متقی بنائیے، تقوی والا بنائیے، اور لوگوں کے درمیان ہم صرف اسلام کی دعوت اور اسلام کی سچائی کو پیش کرنے والے امت دعوت ہیں ہم۔ وہ امت دعوت کو لوگوں کے سامنے جا کر پہنچاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے بدولت ہماری کامیابی اور کامرانی رکھے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے اور اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔